سبحان اللہ. لیکن جواب سن لیجیے کیا اللہ تعالیٰ فرمائے اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم نے جو نماز پڑھ لی 17 مہینے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف، یہ تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گی. یہ تو کہنا تھا نماز ضائع، وہ نماز بھی ضائع، اشارہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنا تم نماز ضائع کیا سچو قبول سچو یہ حکم. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، بنا کر تم ایمان ضائع کیا. اگر تم ایمان ضائع، میں تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کروں. تو نماز کو ایمان فرمایا. کیا فرمایا؟ یہ نماز کیا ہے تو ایمان ہے، میں تمہارے ایمان کو کیسے ضائع کر سکتا ہوں؟ اس لیے فرمایا کہ نماز خود ایمان ہے. نماز خود ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے. بلکہ نماز تو نماز ہے، نماز سے پہلے کچھ چیزیں ہیں ان کو بھی ایمان فرمایا گیا. کیسے؟ فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ صحابہ یلتے کنی بستی مسجد چھو، اور آپ کو معلوم نہیں ہے بستی مسلمانوں کی ہے یا کافروں کی ہے، تو حملہ نہ کرنا، فجر تک انتظار کرنا. کیا اگر اذان کی آواز آ گئی فجر میں، سمجھ لینا ایمان والوں کی بستی ہے. کس کی بستی ہے؟ ایمان والوں کی بستی ہے. ایسا پتہ ہی ٹھیک. اگر آواز آ گئی کس کی؟ اذان کی آواز اگر آئی تو سمجھ لینا یہ بستی کن کی ہے؟ ایمان والوں کی بستی ہے، مسلمانوں کی بستی ہے. اگر اذان کی آواز نہیں، وہاں نماز کا اہتمام نہیں، وہاں نماز ہی نہیں، تو سمجھ لینا یہ کافروں کی بستی ہے. کن کی بستی ہے؟ کافروں کی بستی. دوسرا جواب، یہ انسان اتحیات پڑھنا چاہتا ہے. اتحیات میں کیا پڑھتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تو کلمہ شہادت ہے، یہ تو کلمہ ہی اس نے خود اپنے ایمان کا اقرار کیا. تو نماز میں کلمہ شہادت بھی ہے، نماز میں کلمہ ہی، اسے نماز خود ایمان ہے. ٹھیک ہے. روزہ کیسے ہے؟ روزے کا سب کا کیا تعلق ہے؟ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا ممنوع، کھانا پینا ممنوع، کچھ بھی نہیں کھا سکتا، کچھ بھی نہیں پی سکتا روزے کے درمیان. جب تک انسان نماز میں ہے تب تک بھی وہ ساری پابندیاں انسان کے اوپر ہیں جو پابندیاں روزے میں ہوتی ہیں، جو پابندیاں. جی ٹھیک ہے. حج کیسے ہے نماز میں؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ حج ہوتا ہے کس میں؟ مکۃ المکرمہ میں. خانہ کعبہ کو طواف کر لیں گے، یہ حج کا ایک رکن ہے. عرفات چلے جائیں گے، حج کا دوسرا رکن ہے. احرام باندھیں گے، حج کا ایک اور رکن ہے. احرام باندھنے کے بعد بہت ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، یہ بھی ممنوع، یہ بھی ممنوع، یہ بھی ممنوع. نام ایک ایک نتلت کی، خوشبو ایک لگیت کی ہے، میل کچیل بدن سے دور نہیں کر سکتا، ناخن نہیں اٹھا سکتا، حالت احرام میں ہے. کیا ہے؟ تو بندے نے کیا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، تکبیر، بہت ساری چیز اب حرام ہو گئی اس کے لیے. کیا ہو گئی؟ وہ بالکل امتی گنڈے حرام. کیا گنڈن؟ اللہ اکبر. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تکبیر ہوا التحریم، التحریم ہوا تکبیر، تحریم ہوا تکبیر. نماز کا تحریم کیا ہے؟ فرمایا تکبیر پڑھنا ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسی تکبیر جس کے بعد بہت ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی انسان کے لیے. سلام کرنا حرام، جواب دینا حرام ہے نا، کھانا پینا نماز میں حرام. تکبیر تحریمہ. دوسری بات، رخ کدھر کو ہونا چاہیے؟ کعبہ کی طرف ہے نا. تو بتائیے کعبہ کے ساتھ جڑ گیا نہیں جڑ گیا؟ اگر بدل طرف نماز دو تو اللہ اکبر نماز ہی نہیں ہوگی. یہ فرمایا کہ اس میں حج کی یاد ہے، اس کا تعلق حج کے ساتھ بھی ہے، اس لیے خود حج ہے. تو زکوٰۃ کیسے ہے؟ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ میں آدمی مال خرچ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کہ نماز تب تک وجود میں ہی نہیں آئے گی جب تک آدمی خرچ نہ کرے کچھ نہ کچھ. کیسے؟ نماز کے ایک فرائض میں سے ہے کپڑوں کا ہونا، ستر کا چھپانا. کیا؟ کپڑے خریدنے پڑیں گے، مسجد بنانی پڑے گی، جائے نماز بچھانی پڑے گی، ہیں انتظامات کرنے پڑیں گے. تو چونکہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ ہوتا ہے. کس میں؟ نماز میں. بعض جگہوں میں تو پانی خرید کے پڑھنا پڑتا ہے، وضو کے لیے لوٹا لانا پڑتا ہے، کپڑے خریدنے پڑتے، کپڑے دھونے پڑتے ہیں، صابن خریدنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں معلوم ہے کہ نماز کے لیے
مال خرچ کیا جاتا ہے، چاہے اسی وقت کر لے چاہے اس سے پہلے کر لیا ہو، تو گویا کہ اس میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کا بھی ایک پہلو ہے۔ تو نماز جامع، نماز کیا ہے؟ بہت جامع ہے یہ، اس لیے فرمایا اللہ سے قسم چم دگر قسم چم ان الانسان لفی خسر، انسان تو نقصان میں ہے۔ اور دگرس متعلق کیا فرمو؟ دگرس متعلق فرمو الذی یفوت العصر فکانما وتر مالہ واہلہ اجمعین، امس دیگر قضا گو، امس دیگر سگا مسلمان کن پنڈتس مسلمان سے گیس پنڈت چن پڑھنی تمس کیا قضا گیس ہے؟ تو فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی فکانما وتر مالہ واہلہ اجمعین، اتنا نقصان اس کو ہوا، اتنا نقصان اس کو ہوا جیسے کہ ایک آدمی دریا کے کنارے پر رہتا ہے، بٹھس نزدیک سیلاب کھوت سوس کوتان گومت بوڑ مکان اسن بنومت تتن اسن بنومت طبیل تہ کٹ تہ اسن بنومت تتن مکان تہ شڑ تہ گاڑ تہ اسس تتہ گپن تہ اسس تیر تہ اسس ژھاول تہ اسس کۄکر تہ اسس، بڑا گھر والا تھا، اہل ویال والا تھا، بیوی بچوں والا تھا، بہو والا تھا، اس کے پوتے بھی تھے پوتیاں بھی تھی، بڑا گھر تھا۔ یہ کہیں گیا ہوا تھا، سیلاب کھوت، خطرناک سیلاب، اور سیلاب یہ آؤ تم نے زمین ثقل کیا نہیں، زمین کا جتنا وہ ایریا تھا وہاں وہ سارے کا سارا اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ جب یہ دوسرے دن آ گیا دیکھنے کے لیے، سن لیا اس نے کہ سیلاب آ گیا ہے، دون معمولی کے نقصان گمت وغیرہ ہوئی، یہ لیے اوڑ ووت یہ دیکھتا تو مکان ہی نہیں ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، حیران ہو گئے یہ ہوا کیا، گاؤں والے بھی جمع ہو گئے۔ تو اب تو یہ کہ چھاٹ میں گپن تیر، یہ کہتے بھائی میرا عیال کہاں ہے، میرا عیال کا چھو ہے۔ تو لوگوں نے گردن جھکائی اور رونے لگے، ان پر بھی صدمہ تھا کہ ہم اس کے عیال کو بچا نہ سکے۔ انہوں نے کہا رات کی تھا سیلاب کیا ہو، تو تم اس مکانس مزے تمنی مکان تھی نیون تو شڑ بوستی نہیں، اس کے پاس رہا کیا؟ کچھ بھی نہیں، خالی کھڑا رہا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، پلو نال پلوی اور کچھ نہیں، جو کچھ کمایا تھا سب ضائع ہو گیا، نہ بیوی رہی نہ بچے رہے نہ کچھ رہا۔ یہ ہے وترا، کیا ہے؟ فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی گویا اس کا مال، اس کا اہل عیال، اس کی جائیداد ساری کی ساری تباہ و برباد ہو کے سیلاب نے اس کو ختم کر لیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ سوال چاشے کے واریہ دیگر قضا اس میں تھلست کو نقصان ہے نا، ڈبل پوسس کو نقصان، اور یہ کب پتہ چلے گا مجھے نقصان ہوا تھا؟ ذالک یوم التغابن، یہ تو محشر کے میدان میں پتہ چلے گا، محشر کے میدان میں کہ تو سا نقصان ہومت کیوں نا، یہ محشر کے میدان میں پتہ چلے گا۔ اس لیے عصر کی نماز کی قسم اللہ نے کھائی، قسم ہے عصر کی قسم ہے، فجر کی بھی قسم کھائی، والفجر کیا قسم ہے، فجر کی قسم ہے۔ بس یہ آخری بات ہے، اس کو ذرا دھیان سے سن لیجیے، تب تک اشراق کا وقت بھی ہو جائے گا، اور یہ بہت اہم مضمون ہے، اس لیے کہ روزانہ یہ مضمون کہا بھی نہیں